بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ویڈیو بڑی ہی اہم ویڈیو ہے جس کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ناپاک کپڑے کو پاک کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور نجاست یعنی ناپاکیاں کتنی طرح کی ہوتی ہیں اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے اور آپ ابھی تک کپڑے کو پاک کس طرح کرتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہوں گے اور آپ کی نمازیں بھی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو بڑا ہی ویڈیو ہے، آخر تک بنے رہیں، انشاءاللہ آپ جان جائیں گے کہ ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر نجاست کا بیان۔ نجاست کے معنی ہوتے ہیں ناپاکی، ٹھیک ہے۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو کے اندر تاکہ آپ آسانی کے ساتھ سبق کو سمجھ جائیں۔ تو نجاست کے معنی ہے ناپاکی۔ سوال ہے کہ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی ناپاکی جو ہوتی ہے وہ کتنی طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جواب ہے اس کا کہ نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، نجاست کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایک حقیقیہ ہوتی ہے، حکمیہ ہوتی ہے۔ فی الحال آپ سمجھیں کہ نجاست کی دو قسمیں یعنی دو طرح کی ناپاکیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک نجاست غلیظہ، نمبر دو نجاست خفیفہ۔ غلیظہ کہتے ہیں اس ناپاکی کو جس کا حکم تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، یعنی جو زیادہ ناپاک مانی جاتی ہیں، اور دوسری خفیفہ یعنی جس کو ناپاکی تو یہ دونوں ہیں لیکن غلیظہ تھوڑی سی زیادہ، اس کو ناپاک زیادہ مانا جاتا ہے، اور خفیفہ کا تھوڑا سا حکم ہلکا یعنی اس کو تھوڑا سا کم ناپاک مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ جانیں گے اس کو ڈیٹیل سے۔ اگلا سوال ہے کہ نجاست غلیظہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ، غلیظہ یہاں پر دیا ہے۔ تو غلیظہ جواب ہے اس کا، انسان کے بدن سے ایسی چیز نکلے کہ اس سے وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہو تو وہ نجاست غلیظہ ہے۔ تھوڑا سا اور میں آسان کر دوں، یعنی ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جائے انسان کا، یا انسان کا غسل ٹوٹ جائے، یعنی انسان کے اوپر نہانا فرض ہو جائے، تو ہر اس چیز سے جس سے وضو ٹوٹے یا غسل ٹوٹے، وہ چیز کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں، ابھی آپ آگے جانیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے پاخانہ ہے، پاخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غلیظہ ہے۔ پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ بھی غلیظہ ہے۔ بہتا ہوا خون، یعنی جو خون ہمارے چوٹ وغیرہ سے نکلے اور زخم وغیرہ سے بہنے لگے تو اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، اور جب وضو ٹوٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ غلیظہ ہے۔ پیپ سے، پیپ یعنی جس کو جو خون سڑنے کے بعد میں پیلا پڑ جاتا ہے، مواد بولتے ہیں اس کو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے منہ بھر قے، قے کا مطلب پلٹی، جس کو بعض لوگ الٹی بولتے ہیں، کوئی متلی بولتا ہے، کوئی پلٹی بولتا ہے۔ منہ بھر یعنی اتنی زیادہ ہو کہ جو منہ کے اندر نہ آ پائے، منہ سے یعنی اپنے آپ سے انسان کا ہے اس کو کنٹرول نہ کر پائے بلکہ اس کو پلٹی کرنا پڑ جائے، اتنی زیادہ ہو، منہ بھر ہو، اور ٹھیک ہے، یہ بھی غلیظہ ہے۔ اور دختی آنکھ کا پانی وغیرہ، یعنی جب آنکھیں لال پڑ جاتی ہیں، کبھی کبھی بیماری ہو جاتی ہے آنکھوں کی اور آنکھوں میں پانی، آنسو آنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آنسو بھی کیا ہے؟ ناپاک ہوتے ہیں، غلیظہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ غلیظہ ہیں۔ ابھی اور بھی ہیں، یہ ایک کیٹیگری ہو گئی۔ دوسری کیٹیگری ہے غلیظہ کی، اور حرام چوپائے، یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھانا حرام ہے۔ چوپائے کا مطلب چار پیر والے، جیسے کتا ہے، شیر ہے، لومڑی ہے، بلی ہے، چوہا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، ہاتھی ہے، اور سور وغیرہ، یعنی بہت سے جانور ہیں اس طرح سے جن کا گوشت کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ان جانوروں کا جن کا گوشت کھانا حرام ہے، ان کا پاخانہ، پیشاب، دونوں چیزیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ غلیظہ کے اندر آتی ہیں۔ اور گھوڑے کی لید، اچھا، انہوں نے گھوڑے کو الگ سے کیوں لکھا ہے؟ اس لیے لکھا ہے کیونکہ گھوڑا جو ہے وہ حرام جانور نہیں ہے لیکن اس کا گوشت بھی کھانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے انہوں نے گھوڑے کو الگ سے لکھ دیا ہے۔ تو گھوڑے کی لید یعنی گھوڑے کا پاخانہ، حرام جانوروں کا پاخانہ پیشاب، اور گھوڑے کا صرف پاخانہ،
گھوڑے کی پیشاب نہیں، صرف پاخانہ یہ غلیظہ ہے، ٹھیک ہے. گھوڑے کی جو پیشاب ہوتی ہے وہ خفیفہ میں ہو جاتی ہے، ابھی آپ جانیں گے آگے. تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں، بلکہ 3 چیزیں ہو گئیں غلیظہ کی. چوتھی چیز ہے غلیظہ ہر حلال چوپائے کا پاخانہ، یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا صرف پاخانہ، پیشاب کی بات نہیں ہو رہی، صرف پاخانہ، یہ غلیظہ کی کیٹیگری میں جاتا ہے. جیسے گائے ہے، بھینس ہے، ان کا گوبر، بکری کی اور اونٹ، درندے، چوپائے، ٹھیک ہے، بکری اور اونٹ یہاں تک. بھینس کا گوبر، بکری کی مینگنی یعنی اس کی جو ناپاکی، جو اس کی پاخانہ ہوتا ہے، اونٹ کا پاخانہ، یعنی ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا صرف پاخانہ، ٹھیک ہے. حرام جانوروں کا پاخانہ پیشاب دونوں غلیظہ ہیں، اور حلال جانور کا صرف پاخانہ غلیظہ ہے. اور درندے چوپایوں کا لعاب، درندے چوپائے کہتے ہیں یعنی وہ جانور جو شکار کرتے ہیں، حرام جانور، ٹھیک ہے. اور لعاب کے معنی ہوتے ہیں تھوک، ٹھیک ہے. تو یعنی حرام جانوروں کا تھوک جو ہے یہ سب نجاستیں غلیظہ ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اور بھی ہیں. اور دودھ پیتا لڑکا ہو یا لڑکی، ان کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے. تو دیکھیں اب یہ نجاست غلیظہ ہو گئی ہماری. اب سوال ہے دوسری قسم نجاست کی جس کا نام ہے خفیفہ. تو جب دونوں آپ سمجھ جائیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ غلیظہ اور خفیفہ میں فرق کیا ہے. تو خفیفہ کیا چیزیں ہیں؟ سوال ہے کہ نجاست خفیفہ کیا چیز ہے. جواب: جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری اور بھیڑ وغیرہ، ان کا پیشاب، پاخانہ جو ہے وہ غلیظہ ہے، اور پیشاب جو ہے وہ ان کا خفیفہ ہے، یعنی ہلکی نجاست ہے. نیز یعنی اور، نیز کے معنی اور، گھوڑے کا پیشاب یہ بھی کیا ہے؟ خفیفہ کے اندر آتا ہے، یعنی ہلکی نجاست. اور جس پرندے کا گوشت حرام ہو جیسے کوا ہے، چیل ہے، شکرا ہے، باز ہے، بحری وغیرہ کی بیٹ یعنی ان کا پاخانہ، وہ چڑیا جس کا گوشت حرام ہے، ان کا پاخانہ بھی کیا ہے؟ وہ خفیفہ میں آتا ہے. یہ سب نجاستیں خفیفہ ہیں، ٹھیک ہے. آپ سمجھ گئے غلیظہ اور خفیفہ. غلیظہ کا مطلب وہ نجاست جس کو زیادہ ناپاک مانا گیا ہے، اور خفیفہ کا مطلب وہ نجاست یعنی وہ ناپاکی جس کو ہلکی ناپاکی مانی گئی ہے. ناپاکی تو دونوں ہیں، لیکن غلیظہ تھوڑی سی زیادہ ناپاک ہوتی ہے اور خفیفہ تھوڑا سا کم ناپاک. چلیے اگلا سوال ہے کہ اگر نجاست غلیظہ، اب دیکھیں فرق کب ہوگا. یہ دونوں میں سے کوئی چیز ہمارے کپڑے پر لگے گی یا بدن پر لگے گی تو اب جو ہے وہ فرق اس کو آپ سمجھ جائیں گے. اب سوال ہے کہ اگر نجاست غلیظہ بدن پر یعنی جسم پر کہیں پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. جواب: اگر نجاست غلیظہ یعنی اوپر والی جو پہلی والی نجاست تھی، انسان کا پاخانہ، پیشاب وغیرہ ہے، یعنی انسان کے بدن سے جو چیز نکلتی ہے جس سے وضو یا غسل ٹوٹتا ہے، اور حرام چوپایوں کا پاخانہ، پیشاب دونوں چیزیں، اور حلال چوپایہ کا صرف پاخانہ، یہ غلیظہ تھی. تو یہ چیزیں اگر بدن پر لگ جائیں کسی کے یا کپڑے پر لگ جائیں تو کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پہ گائے کا گوبر ہے یا بھینس کا گوبر ہے، ٹھیک ہے، یہ اگر ہمارے لگ جائے کپڑے پر یا بدن پر تو اب ہم اس کے لیے کیا حکم دیا ہے شریعت نے؟ جواب دیکھیں اس کا. اب جواب ہے کہ اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے، 1 درہم ہوتا ہے یعنی جتنا بڑا 1 روپے کا سکہ ہوتا ہے اتنا ہی بڑا 1 درہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اتنی اگر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے یعنی ضروری ہے. بغیر پاک کیے نماز اگر پڑھ لی تو پھر نماز ہوگی ہی نہیں، یعنی نماز نہیں ہوگی. اگر 1 روپے کے سکے کے، ٹھیک ہے، برابر نجاست ہمارے لگ گئی ہے غلیظہ والی، ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے اس کو نہیں دھولا ہے اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی ہے، ہمارے کپڑے پر لگی ہو چاہے بدن پر لگی ہو، تو ہماری نماز نہیں ہوگی. اور اگر نجاست غلیظہ 1 درہم کے برابر لگی ہو تو پاک کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے،
واجب تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی اس حالت میں تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یعنی ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، آپ کو دوبارہ نماز کو دہرانا پڑے گا، کپڑے وغیرہ پاک کرنے کے بعد نماز کو دہرانا پڑے گا۔ اور اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم لگی، یعنی 1 روپے کے سکے سے ہلکی یعنی اس سے بھی کم لگی ہوئی ہے، یعنی تھوڑی سی معمولی سی چھینٹ لگی ہوئی ہے، تو اس کا پاک کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ سنت جو ہے واجب سے بھی کم ہوتا ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہو تو جائے گی نماز، لیکن مگر خلاف سنت ہوئی، یعنی سنت کے خلاف ہوئی، سنت کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، یعنی نماز کے اندر آپ کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جائے گا۔ ایسی نماز کا بھی دوبارہ پڑھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ نجاست غلیظہ اگر 1 روپے سے زیادہ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا ہے بغیر دھلے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، اور 1 روپے کے برابر ہے تب بھی آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی، یعنی آپ کی نماز ادھوری ہوگی۔ اور اگر 1 روپے سے کم لگی ہے تو پھر نماز ہو تو جائے گی لیکن ثواب آپ کا کم ہو جائے گا، یعنی بہتر ہے کہ آپ اس کو دھو لیں۔ اب سوال آتا ہے مین، جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی، نجاست خفیفہ اگر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں آپ، یہاں پر شریعت نے چھوٹ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ بکری وغیرہ پالتے ہیں یا گائے پالتے ہیں، بھینس پالتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تھوڑی سی ان کے لیے چھوٹ ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے کیا کرتے ہیں کہ بکری پالتے ہیں یا بھینس پالتے ہیں اور اس کی پیشاب کی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، عام طور سے پڑ ہی جاتی ہیں، جو لوگ چارہ کرتے ہیں اس کا چارہ وغیرہ کھلاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ایسا نہیں کہ اگر چھینٹیں پڑ گئیں تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو ناپاک سمجھنے لگتے ہیں کہ بھینس کی چھینٹیں پڑ گئیں پیشاب کی، یا بکری نے پیشاب کیا تھا اس کی چھینٹیں پڑ گئیں ہمارے کپڑے پر، بدن پر لگ گئیں، تو اپنے آپ کو انسان ناپاک سمجھتا ہے، لیکن شریعت نے اس کو چھوٹ دی ہے۔ دیکھیں آپ ذرا، شریعت جانتی ہے، اسلام ہمارا جانتا ہے کہ انسان بکری بھی پالے گا، بھینس بھی پالے گا تو اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پیشاب وغیرہ کی چھینٹوں سے بچنا، تو اس لیے شریعت نے تھوڑی سی چھوٹ دی ہے۔ دیکھیں چھوٹ کیا ہے وہ سنیں آپ۔ خفیفہ اگر لگ جائے نجاست، یعنی خفیفہ والی ناپاکی اگر لگ جائے، یعنی خفیفہ کا مطلب حلال جانوروں کا پیشاب، ٹھیک ہے، یعنی بکری کا پیشاب ہو گیا، بھینس کا پیشاب ہو گیا، بیل کا پیشاب ہو گیا، گائے کا پیشاب ہو گیا، اس طرح کے جو جانور ہیں، تو جواب ہے اس کا نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن کے جس حصہ میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، مثلاً یعنی اگزامپل دے رہے ہیں، دامن میں لگی ہے، یعنی دامن میں پیشاب کی چھینٹیں پڑ گئیں مان کے چلیں آپ، تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے اگر، یا آستین میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم میں لگی ہے، یا ہاتھ کی چوتھائی سے کم میں لگی ہے تو معاف ہے، یہ شریعت نے چھوٹ دی ہے آپ کو۔ اور اگر یعنی سمجھ گئے آپ بات، یعنی جس حصے میں آپ کے وہ ناپاکی لگی ہوئی ہے، یعنی پیشاب کی چھینٹیں پڑی ہیں بکری کی یا بھینس کی یا گائے کی، بیل کی، جو حلال جانور ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم پالتے ہیں گھروں کے اندر، ان کی اگر پیشاب کی چھینٹیں پڑ بھی جاتی ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جہاں پر وہ چھینٹیں لگی ہوئی ہیں اس کا پیشاب لگا ہوا ہے وہ کتنے حصے میں لگا ہے۔ اگر وہ اس حصے کی چوتھائی سے کم ہے تو آپ اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو شریعت نے چھوٹ دی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بتایا انہوں نے کہ دامن میں اگر پیشاب لگ گیا ہے بکری کا، آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بکری کا پیشاب لگ گیا یا گائے کا یا بیل کا، حلال جانوروں کا پیشاب لگا ہے، تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میری دامن میں کتنی جگہ پر لگی ہیں۔ دامن کی چوتھائی آپ نکال لیں، 1/4 کر لیں، ٹھیک ہے، تو اگر چوتھائی سے کم میں لگی ہے تو پھر آپ کے لیے یہ ناپاکی معاف ہے۔ دھو لیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن نہیں بھی دھوتے ہیں آپ تو ناپاک نہیں ہوں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی اس حالت میں۔ اور اگر پوری چوتھائی میں لگی ہو تو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو چوتھائی تک معاف ہے۔ چوتھائی سے کم اگر پیشاب کی چھینٹیں لگی ہوئی ہیں، جس بھی حصے میں لگی ہیں اس کی چوتھائی نکالی جائے گی، چاہے وہ آستین ہو تو آستین کی چوتھائی نکالیں گے، دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی نکالیں گے، یا اگر ہاتھ پیر میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی نکالیں گے،
ٹھیک ہے. اگر چوتھائی سے کم لگی ہے تو پھر معاف ہے, آپ اس حالت میں وضو وغیرہ کر کے نماز اپنی پڑھ سکتے ہیں. اب سوال ہے, اگر کپڑے میں نجاست لگ جائے تو کتنی بار دھونے سے پاک ہوگا؟ یہ بہت ہی خاص سوال ہے جس کے لیے میں نے ویڈیو بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کپڑے پاک کیسے کریں گے یہ دیکھیں ذرا, آپ غور کریں. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا, یہاں پر اب غلیظہ اور خفیفہ کی بات ختم ہو گئی. اب جواب یہ ہے کہ نجاست اگر دلدار ہے, دلدار کا مطلب نجاست اگر گاڑھی ہے, گاڑھی جیسے پاخانہ ہے, گوبر ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیز اگر ہے تو اس کے دھونے میں کوئی گنتی مقرر نہیں ہے, بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے. اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا کپڑا, اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر نجاست گاڑھی ہے. لیکن ہاں اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے, یعنی گاڑھی والی دور ہو جائے, تو 3 بار پورا کر لینا, یعنی 3 بار دھو لینا بہتر ہے. اب دیکھیں جو خاص جو سوال تھا میرا یہ, اور اگر نجاست پتلی ہو, جیسے پیشاب ہے, ٹھیک ہے, پیشاب آپ کے بدن پر لگ گیا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کسی بھی چیز کا پیشاب ہو, جانور کا ہو چاہے آدمی کا ہو, تو 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ قوت کے ساتھ نچوڑنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا. لیکن یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ اگر پیشاب وغیرہ لگا ہے, پتلی نجاست ہے, شراب ہے, پیشاب ہے, اس طرح کی چیز ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے ایک ہی مرتبہ دھل کے ہم نے ڈال دیا تو پھر وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا, اور اس حالت میں اگر ہم نماز پڑھیں گے تو پھر نماز بھی ہماری بیکار جائے گی, اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا. تو آپ اس کو خاص کر سیکھ لیں, خاص کر پیشاب کے معاملے میں. اگر پیشاب کپڑے میں لگی ہوئی ہے تو پھر اس کپڑے کو 3 مرتبہ آپ کو ہر حالت میں دھونا ہی پڑے گا, اور 3 مرتبہ قوت کے ساتھ یعنی طاقت کے ساتھ نچوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے بہت ہی توجہ کے ساتھ اس کو جو ہے دھیان دیں اس چیز پر, کیونکہ اگر کپڑے ہمارے ناپاک ہیں تو پھر ہماری طہارت مکمل نہیں ہوگی. طہارت مکمل نہیں ہوگی تو پھر ہماری نماز کی شرط چھوٹ جائے گی. نماز کی شرط پہلی ہے طہارت, تو اگر طہارت ہماری کمپلیٹ نہیں تو پھر ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں. اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں.